السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ کا آج پاکستان کے لیے بڑا دن ہے کیونکہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2020 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں۔ آج اس بل کی منظوری لی گئی ہے، وزیر دفاع پرویز خٹک کی جانب سے یہ بل پیش کیا گیا تھا۔ یہ کثرت رائے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ نظامی صاحب، کثرت رائے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون نے اس بل کی غیر مشروط حمایت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو مجوزہ سفارشات تھی آخر میں وہ ان سے بھی وڈرا ہو گئے تھے غیر معمولی حالات کی وجہ سے۔ یہ سب باتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یونانیمس نہیں ہوا۔ یونانیمس نہیں ہوا، کچھ لوگوں نے اس پہ نئی ووٹنگ میں حصہ لیا اور اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ لیکن نظامی صاحب، ایک ابہام تھا اور حکومت نے جب ریویو پٹیشن میں گئی تو اس وقت بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی بہت سے لوگوں کہ یہ ریویو پٹیشن حکومت کیوں کر رہی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں یہ معاملہ لے کے جائیں، اس کے لیے قانون سازی کریں۔ لیکن ہم نے اپنے پروگرام میں نظامی صاحب نے 24 دسمبر کو، پھر 30 دسمبر کو، پھر 31 دسمبر کو جس دن ہنگامی میٹنگ ہوئی کیبنٹ کی اور یہ بل پیش کیا گیا، اس کی منظوری لی گئی، اس سے پہلے بہت قریبی عمران خان صاحب کے ساتھی وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب اور دیگر لوگوں کو بھی نہیں تھا پتہ کہ آگے پکچر کیسے انفولڈ ہونے والی ہے۔ لیکن ہم نے اپنے پروگرام میں نظامی صاحب نے بتایا ایکچولی یہ سیریز کیا تھی، ذرا اس پہ دیکھیے پھر آگے بات کرتے ہیں۔ نے یہ کہا 30 تاریخ کو کہ یہ ریویو پٹیشن کا معاملہ بھی چلتا رہے گا لیکن قانون سازی کے لیے بھی گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی 9 تاریخ تک تو چھٹیاں ویسے ہی، 9 تاریخ تک تو یہ معاملہ ایسے لٹکا نہیں رہے گا۔ کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا اس میں یہ معاملہ آئے گا۔ ریویو پٹیشن میں لیگل ایشوز جو ہیں، جو لیکونز ہیں، ان کو دور کیا جائے گا۔ حکومت جو ہے اس کو بالآخر پارلیمنٹ میں لے کے جائے گی اس ضمن میں قانون سازی کے لیے، اور اس ضمن میں اپوزیشن کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ ریویو پٹیشن کے علاوہ قانون سازی بھی حکومت کرے گی؟ ہاں، یہ کہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے۔ میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ یہ اگلے مہینے میں، جنوری 2020 میں، جنوری 2020 میں، بے شک اگلے سال ہی کہہ لیں آپ اس کو، پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں، نہیں تو تیسرے ہفتے میں یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں ہو جائے گا۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو لے کے پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو جائے گی؟ ایکسٹینشن مل جائے گی 3 سال کی اور۔ اچھا، یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ میرا اندازہ ہے۔ جی جی، اچھا، خبر کہہ لیں آپ اس کو، اور اس پہ قانون سازی ہو جائے گی؟ میں بڑی کوڈڈ لینگویج میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ میں نظامی صاحب آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ نے موٹے موٹے الفاظ میں یہ خبر دے دی ہے کہ جنوری کے اندر یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا معاملہ حل ہو جائے گا اور جنرل باجوہ اگلے 3 سال کے لیے آرمی چیف رہیں گے اور اس کے لیے قانون سازی ہو یا آئین سازی ہو، وہ معاملات بھی طے ہو جائیں گے۔ یہ بڑی اہم ڈیبیٹ تھی پاکستان میں، پاکستان کے لوگوں میں۔ نظامی صاحب، منوان ویسے ہی ہوا جیسے آپ بیان کر رہے تھے پچھلے 1-2 ہفتے سے۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہے یا کوئی آپ کے پاس الادین کا چراغ ہے، لیکن ظاہر ہے بینگ اے جرنلسٹ انفارمیشن یا خبر لینا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ فردر کل سینٹ سے بھی لگ یہ رہا ہے جو ساری سیریز ہے اس کے مطابق اب یہ منظور ہو جائے گا، اور اسی طرح کوئی بہت بڑی اس پہ ایک کنٹروورسی بھی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ یہاں پہ داد ضرور دینی چاہیے سیاسی جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان کو بھی، لیکن اس کے محرکات کیا ہوں گے، سیاسی اثرات اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا کہ لیکن ہم سے اکثر آپ کو پتا ہے کہ سڑک پہ لوگ پوچھ لیتے ہیں کہیں جائیں کی ہوئے گا، کی بنے گا۔ وہ جرنلسٹ جو کہتے ہیں ہم پیشن گوئیاں کرتے ہیں، یہ جوتشیوں کا کام ہوتا ہے۔ ہمارا کام ہے انفارمیشن انالیسس، اور اس خبر، وہ ایک بہت پرانے رپورٹر ہوتے تھے سول اینڈ ملٹری گزٹ کے، ان کا نام محمد شفیع تمیم شین کہتے تھے اردو میں۔ اچھا، وہ کہتے تھے کہ جو خبر ہوتی ہے نا وہ آدمی کے، رپورٹر کے دماغ میں ہوتی ہے، کہ آپ کو پہلے پتہ ہو کہ آپ نے چھانبین کسی سے کرنی۔ اب جیسے ہی یہ بات آئی کہ یار وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، بلا لیا گیا جی، تو یہ بات ہماری جو خبر تھی وہ 2+2 4 ہو گیا جی، ایک دم جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، کائے کو بلایا گیا۔ لیکن نظامی صاحب 24 تاریخ کو جو ڈسکشن ہوئی یہاں پہ، آپ نے یہ کہا کہ حکومت ریویو پٹیشن کے ساتھ ساتھ قانون سازی پہ بھی جائے گی۔ اچھا، جب حکومت ریویو پٹیشن میں چلی گئی اس کے بعد ایک عرصے تک 2-4 دن تک خاموشی تھی، تو پھر ایک ابہام تھا اور جو قانون دان تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 99% جو نظر ثانی اپیلیں ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، سپریم کورٹ نے جو ڈیمانڈ کی ہے، یہ جو ہدایات دی ہیں اس کو کیوں نہیں مانا گیا؟ یہ ایک تو جو قانونی سکم، اسی لیے آج حکومت نے جی
आज ही ये फैसला किया कि हम विड्रॉ नहीं करेंगे जो रिव्यू पिटीशन है। जी। लेकिन वो रिस्क भी नहीं ले सकते थे कि वो रिजेक्ट हो जाए, फिर वो जाना पड़ेगा। वैसे तो 6 महीने काफ़ी थे, जी। लेकिन ज़रा केस कमज़ोर पड़ जाता, इसलिए ये फैसला किया गया। और दूसरे ये है कि ये अनसर्टेनिटी ज़्यादा देर जी कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक। लेकिन मैंने जब 24 को खबर दी तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, बाद में जब इजलास बुला लिया तो उसकी कन्फर्मेशन हो गई। ये निज़ामी साहब हंगामी इजलास से एक दिन पहले शफकत महमूद साहब यहीं पे हमारे साथ मौजूद थे। उनसे जब हमने सवाल पूछा, इजलास बुलाने से कोई 12-14 घंटे पहले हमने सवाल पूछा, वो बेखबर थे। हुकूमत का, वज़ीर-ए-आज़म का, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का, कैबिनेट के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, ये बहुत सी जगहों पे हमने देखा। ये देखिए, मैं आपको, ये हमारे यहाँ जमहूरियत जो है ना, ये पर्ची जमहूरियत है जी। पर्ची की मुराद है कि वोट दिए, वो मेंबर आ गए असेंबली में, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऐड किया जी। उसके बाद वो बादशाह सलामत बन गए। ये हाल प्राइम मिनिस्टर का, यही हाल लीडर ऑफ द अपोजिशन का जी। ठीक है जी। ये नहीं कि जो फैसले होते हैं वो बाला बाला होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक मुक़्तदर इदारों की एक इस्टेब्लिशमेंट की एक मुकाम है जिसके लिए को सब कुछ हो रहा है, वो उसी सर्कल में फैसले होते हैं और वो परमिएट नहीं होते कैबिनेट तक, उनको बता दिया जाता है। ठीक है, देखे ना, ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ बैठे हुए हैं, इतने अहम मौके, लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग जी, खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और कैबिनेट का मेंबर जो है वो कह रहा है कि यार मैं तो कोई कौन सा इजलास, अच्छा, वही वो तो ऑलरेडी अपने रिव्यू पिटीशन कर दी हुई। निज़ामी साहब, ये जो एक सवाल हम पिछले 1.5 साल से उठा रहे हैं कि पार्लियामेंट इज़ द क्वेश्चन मार्क, और ये इन सियासतदानों की वजह से ये एक सवालिया निशान पार्लियामेंट बना हुआ है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब जब असेंबली हॉल में जा रहे थे तो उससे पहले जो कौमी असेंबली की राहदारियाँ हैं, कॉरिडोर, हाँ जी, वो वहाँ पे भटक गए। हाँ जी। और जो उनका सिक्योरिटी स्टाफ था उससे पूछा ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त ये सारे मामलात क्या थे, आपको ये फुटेज दिखाते हैं, फिर आके बात करते हैं। कुछ नहीं होता यार, असेंबली में जा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं? इधर से। निज़ामी साहब अपोजिशन लीडर साहब तो हैं ही नहीं ना, वो तो लंदन में हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, असेंबली की किस्मत फूटी और राहदारी में भटक गए और पूछा कहाँ लेके जा रहे हो। ये एक्सप्रेशन क्या हैरत ज़दा होने का था, या किसी खौफ का था, या किसी नहीं, खौफ तो कोई नहीं है। मेरे ख्याल से बेयकीनी भी क्या, लेकिन क्योंकि खान साहब जो हैं वो वैसे ही भटके हुए हैं, कोई ये नहीं पता कि किस तरफ मुल्क जा रहा है, किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, और वो समझते हैं जिस तरफ जा रहा है उस तरफ जा नहीं रहा। उनको तो ये साल बेहतरी का साल लगता है, जी जी, हमें तो अबतरी लगती है जी। इसी तरीके से जो पार्लियामेंट में आएंगे नहीं शख्सियत, जिसको पार्लियामेंट के चप्पे चप्पे का पता होना चाहिए, वो पहली दफा नहीं इलेक्ट हुए खान, ऐसा ही है, ठीक है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन जब आएंगे नहीं, मेरे ख्याल तीसरी या चौथी दफा आए वहाँ, वो भी अपना वोट डालकर जी जी तो चले गए, वो वोट डालना या जो भी, ये दरो दीवार से शनासाई बड़ी ज़रूरी है निज़ामी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की। और शहबाज शरीफ साहब वो भी नहीं हैं, पता नहीं कब आएंगे, ये भी एक अबहाम है। और नून लीग ने गैर मशरूत हिमायत की है, पीपल्स पार्टी ने भी हिमायत की है, बड़ी अच्छी बात है। एक वो जो कंसेंसस हम कहा करते थे पॉलिटिकल जमातों के दरमियान, वो हमें देखने को तो ज़रूर मिला है, लेकिन विद इन पार्टीज़ ये जो पार्लिमानी मीटिंग्स होती रही हैं उसमें निज़ामी साहब जो हुआ है, अभी रिपोर्ट आ रही थी कुछ देर पहले कि 25 लोग पार्लिमानी पार्टी के इजलास पे नहीं आए नून लीग के। और ऐसे मौके पे जब क़यादत नहीं है, आपकी सुप्रीम लीडरशिप नहीं है, तो ये तकाजा नहीं है कि आपके नीचे जो लोग हैं, MNAs हैं, बाकी लोग वो तितर बितर हो जाएंगे। जी, आप जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है उसमें बड़ी लेदे हुई है, और मुस्लिम लीग के बहुत सारे पार्लियामेंटी लोगों ने कहा कि अगर मशरूत हमायत तो आप कह रहे हैं करें, और हमने कर भी दिया, लेकिन हम अपने वोटर्स को क्या मुँह दिखाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। निज़ामी साहब, फैसल साहब से भी जान लेते हैं, अब कल सेनेट में, आज तो कौमी असम्बली में तो बड़ा स्मूथ प्रोसीडिंग हो गई।
کل سینٹ میں جو بل پیش ہونا ہے اس کو لے کے کیا تیاری ہے فیصل صاحب؟ جی السلام علیکم عباسی صاحب، السلام علیکم نظامی السلام صاحب، علیکم جی، وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک آپ ہیں؟ سنائیے، دعا آپ سنائیں. مبارک ہو، آج قومی اسمبلی میں تو ہو گیا، کل سینٹ کی کیا حکمت عملی ہے؟ کچھ ہمیں ذرا لائٹن کریں تھوڑا سا. نظامی صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ کیونکہ انتہائی قومی مفاد کی لیجسلیشن ہے اور یہ کسی ایک حکومت سے نہیں، آنے والے وقتوں کے لیے ہے یہ، تو یہ بڑی بآسانی جو ہے اس پہ کنسنسس بھی پیدا ہوگا اور یہ پاس بھی ہو جائے گی. تو یہی صورتحال آج ہم نے دیکھی نیشنل اسمبلی میں بھی، اور اسی صورتحال کی توقع ہے کل سینٹ میں بھی. اچھا اچھا. اور آج جو سینٹ کی کمیٹی جو کمیٹی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی، اس کی نشست ہوئی ہے اور یونانیمسلی جو ہے چیزیں جو ہیں وہ طے پا رہی ہیں، اور کل جب یہ ہاؤس کے اندر آئے گا سینٹ میں تو آپ کو ایسا ہی رزلٹ ملے گا جو آج نیشنل اسمبلی سے ملا ہے. اچھا ٹھیک. اچھا فیصل صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آج بڑا اچھا دن تھا اور یہ جو 2020 کی پہلی قانون سازی ہے بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے. پی ٹی آئی ظاہر ہے عوام کے لیے آپ کی حکومت ہے. دیگر میٹرز پہ ہم نے یہ دیکھا پچھلے 1.5 سال میں کوئی نہ کوئی پنگے بازی، کوئی نہ کوئی چٹکلا اپوزیشن حکومت دونوں کی جانب سے رہتا ہے کہ ماحول خراب رہتا ہے. یہ ساری انڈرسٹینڈنگ فار دا ٹائم بینگ ہے یا ان لانگ رن بھی حکومت کوشش کرے گی کہ اپوزیشن کے ساتھ قانون سازی کے لیے ماحول سازگار رہے؟ دیکھیے آگے کا جو راستہ ہے، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 2020 کا آغاز بڑا اچھا ہوا ہے اگر ہم پارلیمنٹری افیئرز کی بات کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کی طرف جائے. جہاں گورنمنٹ ایشوز کے اوپر اپوزیشن جہاں سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ غلط جا رہی ہے وہاں پہ اپنا ان پٹ دے اور تصحیح کرے، اور جہاں گورنمنٹ ٹھیک جا رہی ہے اس کا بھرپور ساتھ دے. یہ ہے تعمیری اپوزیشن. اور اگر یہ کردار ہو جو جمہوریت میں تعمیری اپوزیشن جو ہے وہ بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت کی آگے بڑھنے کے لیے، تو یہ اگر کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہو تو بہترین چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم نے جو دیکھا جب پرائم منسٹر عمران خان نے پہلی سپیچ کر رہے تھے وہ اسمبلی کے اندر، تو اپوزیشن نے اسی وقت شور شرابہ مچایا، کافی ہنگامہ آرائی کی اور کہا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے. پہلے 15 منٹ میں کہا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے. وہ دن اور آج کا دن ہم نے دیکھا کہ گھنٹوں پر مبنی تقاریر کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر اور باقی اپوزیشن کے لوگ. گورنمنٹ والے چپ کر کے سنتے ہیں، سننا بھی چاہیے، لیکن جب وفاقی وزراء کی باری آتی ہے بولنے کی تو ہنگامہ آرائی ہوتی رہی. صحیح ہے صحیح ہے. کنڈکٹ جو ہے اپوزیشن کا آئی تھنک وہ زیادہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا کنڈکٹ پارلیمنٹ کے اندر رکھتے ہیں. یہ دیکھیں نا، اب تو ایک قسم کا سیز فائر ہوا ہے. آپ کے جو مراد سعیدی اور آپ اور دوست جو ہیں وہ بھی نہیں اٹیک کر رہے، اپوزیشن بھی بیہیو کر رہی ہے. تو یہ سیز فائر کو کنٹینیو کرنے کے لیے پرویز خٹک جیسے سینسیبل لوگ، آپ جیسے سینسیبل لوگ جو ہیں، یہ کوئی رول ادا کرتے رہیں گے یا نہیں کچھ ان کے سینسیبل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے؟ نظامی صاحب، جہاں کچھ ایسے ایشوز ہیں جس پہ آواز تو اٹھتی رہے گی ہماری طرف سے بھی، اور وہ ایسی چیزیں ہیں جس سے پبلک کو کافی زیادہ نقصان پہنچا. جو بھی پبلک کے انٹرسٹ کی چیز ہوگی اس پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں کون کس پارٹی کا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا چاہے وہ پی ایم ایل این کا ہو یا چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو. وہاں تو آواز اٹھے گی جو آپ نے بات کی، اور وہ ایشوز اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے. لیکن یہاں پہ ایک چیز جو پارلیمنٹری افیئرز پہ ایک چیز دیکھنی چاہیے، وہ یہ دیکھنی چاہیے کہ جو قومی مفاد کی چیزیں ہیں یا پبلک سے ریلیٹڈ جو لیجسلیٹو بزنس ہے، قانون سازی ہو رہی ہے، اس میں ٹیکنیکل ان پٹ تک تو رہے لیکن اس کو سیاست کی نظر نہ بنائیں. بالکل ٹھیک. میں ایک مثال دے دوں جی، وہ میں بات ضروری سمجھتا ہوں کرنا. زینب الرٹ بل ایک ہے جو بچیوں سے زیادتی کے جو کیسز ہوتے ہیں اس حوالے سے ایک زبردست قانون سازی ہوئی. اب وہ کمیٹی کے اندر گیا جس کو چیئر کرتے ہیں بلاول، اور وہ کافی عرصے تک کمیٹی کے اندر رہا، اس پہ گفتگو نہیں ہوئی. اول تو نشستیں ہی انہوں نے کم کی، جو کی تو وہ بڑا ایک تاخیر کا شکار ہوا.
تو یہاں پہ یہ بھی گزارش ہے اپوزیشن سے کہ کچھ ایسی چیزیں جی ہاں. کچھ ایسے بلز ہیں کچھ ایسی قانون سازی ہے جس کا تعلق جی جی. عوام سے اس پہ پالیٹکس نہیں ہو سکتی. جی ہاں ٹھیک بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک وہ کہہ رہے ہیں کہ گالی گلوچ نہ ہو تو کام چل سکتا کام چل سکتا ہے. اور نظامی صاحب ابھی انہیں مزید بھی ضرورت پڑنی ہے اپوزیشن کی. آئی ایم ایف بار بار کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، وہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ کو پالیسی بدلنے یہ آپ کا کے پوائنٹ بالکل لیے درست ہے. لیجسلیشن کرنی ہوگی. اپوزیشن کی ضرورت پڑنی ہے حکومت کو. یہ ماحول مزید سازگار کیسے رہے گا؟ آج کا دن مثالی دن، کیا روز نہیں تو آنے والے وقتوں میں بھی یہ ایوان کا ماحول اتنا ہی سازگار رہے گا؟ بریک کے بعد اس سے متعلق اور کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب، آج کچھ چیزیں لائٹر نوٹ بھی ہوتی رہی. ایک تو یہ پرائم منسٹر صاحب والی بات، نان سیریس. نہیں نان سیریس بات نہیں نظامی صاحب، میں سیریس بات کروں. سیریس بات کرنے لگا میں بھی. جی کریں. یار ایک اشتہار دینا چاہتا ہوں میں اخباروں میں. کس بات کا؟ تلاش کو مجدہ شاہ محمود قریشی بیٹا جہاں بھی ہو گھر واپس آ جاؤ. شاہ محمود قریشی بیٹا جہاں بھی ہو گھر واپس آ جاؤ. اس لیے کہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب اپوزیشن سے مذاکرات کرتے تھے. ہر ہفتے اتوار کو ملتان میں سیاسی بیان دیتے تھے، اس کے علاوہ بھی موقع ملتا تھا. لیکن آپ نے نوٹس کیا کہ وہ سین سے بالکل غائب ہے. یہ کب سے غائب ہے؟ یہ جب سے یہ کنٹروورسی شروع ہوئی ہے، یا یہ آرمی ایکٹ کے بارے میں اور نیوی ایکٹ کے بارے میں، نظامی صاحب ان کا کوئی رول نہیں ہے. آپ نوٹس کیجئے گا. جی یہ مذاکراتی ٹیم میں بھی نہیں ہے. ٹیم میں نہیں ہے نا یہ مذاکراتی ٹیم میں نہیں ہے. جی نظامی صاحب، ایک دم پرویز خٹک کو آگے لے آیا گیا اور اپوزیشن والے ویسے خوش ہیں. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جو -1 فارمولے کے دولہا میاں ان کو پیچھے کر دیا گیا. نظامی صاحب یہ کس طرح کوئی اتفاق کی بات ہے؟ نظامی صاحب اس میں سوچیں آپ، یہ ذرا سوچئے. میں سوچ رہا ہوں، لیکن سوال آپ سے، شاہ محمود قریشی صاحب سین سے آف اس کے بعد ہیں جب سے ان ہاؤس تبدیلی کی بات شہباز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے کی ہے. یہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا یار، میرے دوست ہیں، آپ نے کر دیا. نظامی صاحب اب دوست تو ہیں، سارے ہی دوست ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک بات تو کرنی چاہیے. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال اور ہے. شہباز شریف صاحب نے کوئی فیور نہیں کیا شاہ محمود قریشی سے. دیکھیں انہوں نے فیور نہیں کیا، لیکن آپ کے ساتھ جو نجی نشستیں ہیں، میں اس پہ آنا نہیں چاہتا. نہیں وہ ہی واز گیونگ، بقول مشاہد حسین کے لوگ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ ہی واز گیونگ پرائم منسٹر لکس ایون بیفور بینگ اے پرائم منسٹر. شہباز شریف اور شاہ محمود قریشی. شہباز شریف صاحب تو بڑی دیر کے دے رہے ہیں کہ میں تیار ہوں، حاضر ہوں. وہ بیٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک جہاز بھیجے گئے آرمی چیف کہ آپ آئیں، آ کے پرائم منسٹر بنیں. لیکن سوال نظامی اور یہ بھی پرائم منسٹر لکس ہی دے رہے تھے نا اتنی دیر کی. نظامی صاحب اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ یہ کپ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور روز کہتا ہوں، آپ ایک دن آ کے کلیئر کیوں نہیں کر دیتے کہ بھائی میں یہ کپ نہیں اٹھانا چاہ رہا ہوں؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں -1 فارمولے کا امیدوار نہیں ہوں. میرے لیڈر ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب. اچھا آپ قریشی صاحب سے ذرا، پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا پی ٹی آئی کی، پرائم منسٹر بھی وہاں پہ موجود تھے. ایک بڑی زبردست، یہ -1 سے بھی اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، ایک بحث ہوئی. جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، ترقیاتی فنڈز، ان کا تقاضا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایس کی جانب سے. اور آپ کو پتہ ہے الیکٹیبلز تو وہ آتے ہی اسمبلیوں میں ان فنڈز کے لیے. اب فواد چودھری صاحب نے مخالفت کر دی ہے. ایم این ایس کا یہ کہنا ہے کہ چودھری صاحب آپ نے اپنی وہ پنڈ دادن خان والی نہر بھی منظور کروا لی ہے، اور کچھ اور پروجیکٹس بھی آپ نے منظور کروا لی، اور اب ہماری بار آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترقیاتی فنڈز نہیں ہونے چاہیے. عمران خان کی مجبوری کیوں ہے؟ کیا مجبوری بن چکا ہے یہ فنڈز دینا؟ سب یہ ضیاء الحق نے شروع کیا تھا 1985 کے نان پارٹی الیکشنز، پارٹی لسٹ سے. اب ایم این ایز کا کام جو ہے وہ لیجسلیشن نہیں رہ گیا. جی، بلکہ جو ویمن آئی ہیں الیکٹڈ، ان کو تو پارلیمنٹری ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں نا جی لیجسلیشن کا. جن کے اوپر 2-4 لوگ ہیں جن کے پاس ہے ایکسپیرینس، جی وہ بھی فنڈز کے پیچھے لگ گئے ہیں. جی، اب یہ فنڈز کے بغیر یہ گاڑی نہیں چلتی. یہ وہ تیل ہے جس سے انجن چلتا ہے، پٹرول ہے آپ سمجھ لیں. جی، تو یہ خان صاحب جو ہیں، اب آپ کو پتہ نا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ وعدہ کر رہے تھے ایم کیو ایم سے جی فنڈ دینے کا ان کو. جب وہ نہیں ملے تو انہوں نے چیخیں ماری ہیں. اب انہوں نے ادھر بلاول صاحب سے بھی فلرٹیشن شروع کر دی. اچھا، تو اب ان کو دوبارہ یقین دہانی کرائے گی کہ ملیں گے فنڈ آپ. تو اگر ایم کیو ایم کو دیں گے تو ان کو اور قابل کو بھی دینے پڑیں گے. فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے تو ہر قسم کا
گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے وہ ہر سیاسی جماعت میں رہے وہ، جی 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 ان کو اس کلچر کا اچھی طرح علم ہے۔ نظامی صاحب پی ٹی آئی الیکٹیبلز بڑی تعداد میں ہیں پی ٹی آئی میں، اور ہر حکومت میں یہ ہوتے ہیں، اور الیکٹیبلز کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یہ فنڈز کے دلدادہ ہوتے ہیں اور فنڈز کے لیے یہ سیاست ہوتی ہے۔ یار کون سے نہیں ہیں الیکٹیبل یا ان نظامی الیکٹیبل، صاحب کچھ تو نظریاتی دیکھیں یہ دور ہے دنیا میں، کہتے ہیں جی ایک کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری، اب کوئی نظریہ نہیں رہا جس کی بیسس پہ حکومتیں چلتی ہیں پاکستان میں نہیں دنیا بھر، جی اب نظریہ یہی ہے۔ چلیں ایم این ایس کی طرف آ جائیں۔ کوئی نظریاتی پی ایم ایل این میں یا پی ٹی آئی میں کیا نظریہ ہے یا نظریاتی فرق ہے؟ یہ کو قائد اعظم کا مقلد ہے، مجھے پتہ ہے پی ایم ایل این والے جو وہاں بیٹھے ہوئے یہاں حکم چلا رہے ہیں اور پارٹی چلا رہے ہیں ریموٹ کنٹرول پر۔ اب یہ انہوں نے جو فیصل جاوید صاحب نے کہا، اب کل دیکھیں گے کہ جناب ہم دیکھیں گے، آج کے لیے پاپولر ہوا ہے فیض کا جو ہے وہ پابندی بھی لگا دی ہے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، لیکن لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ سینیٹر رضا ربانی جیسے چورا نوا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بودی رکھی ہوئی پیچھے، مولانا سراج الحق، نظامی صاحب گیسو دراز، سراج الحق شاید مولانا تو نہیں کہتے ان کو نا، نہیں مولانا نہیں کہتے، مولانا نہیں ہے، سراج الحق صاحب، سراج الحق صاحب جو ہے وہ بھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا اس کو۔ جی جی نہیں دیا۔ اب وہ کل کیا گول کھلائیں گے؟ چودھری برادران گئے تھے وہاں، اپنا سب منہ لے کے واپس آ گئے، جی 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 بلکہ وہ شاید مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی گئے تھے۔ جی جی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی انہوں نے معاملات کو سیدھے کرنے کی کوشش کی تھی۔ رضا ربانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ آپ ان کے بالوں پہ آپ کر رہے تھے بات، گیسو دراز، ویسے یہ تصوف کی بھی ایک ٹرم ہے، شاید صوفیانہ انداز ہے ان کا، آئین کے تو صوفی نہیں، ہیں وہ نظامی فیشن صاحب۔ سٹیٹمنٹ ہے، ایک قسم کی یہ بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ آئی ایم اے ریبل وداؤٹ اے کاز۔ تو یہ چلیں کل سینٹ میں یہ معاملہ لگ یہ رہا ہے، سارے آپٹکس یہی بتا رہے ہیں وہاں سے بھی یہ ہو جائے گا، اچھی بات ہے نظامی صاحب، یہ معاملات سیٹلڈ ہو جائیں۔ جو اس وقت ریجن کی حالت ہے، جو کنڈیشن ہے، وہ بھی خاصے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ امریکہ، ایران، قاسم سلیمانی کی تدفین بھی ہو گئی ہے، 35 لوگ بھگدڑ مچنے سے وہاں پہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو کشیدگی ہے، اب سیریسلی ذرا عمران خان صاحب کو یا دیگر سٹیک ہولڈرز کو، اپوزیشن کو کسی نتیجے پہ ایک پالیسی رکھ دیں عوام کے سامنے کہ پاکستان اب یہ کرنے جا رہا ہے، اور حکومت کیا کرے گی، اس شک کو ختم کرنے کے لیے اب کیا کرنا ہوگا؟ حالات سب سے اچھے پہلے تو دیکھیں نا پاکستان کے لیے کئی اس میں سبق جو ہیں وہ مثبر ہیں، کل تو کچھ میں نے بتایا تھے۔ جی ایک اور چیز جو ہے، کل عراقی پارلیمنٹ نے کل یا پرسوں فیصلہ کیا کہ امریکی فوجیں وہاں سے انخلا ہو جائے ان کو۔ جی ٹھیک، ٹرمپ نے ان کو دھمکی دے دی عراق کو پابندیاں لگا دیں گے۔ کہ آپ پر اقتصادی پابندیاں لگا، ہم نہیں جانے کے۔ جی اچھا، بلکہ ایک امریکی کمانڈر نے کہہ دیا کہ ہم جا رہے ہیں، اس کی تردید کی پینٹاگون نے۔ جی 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 ایک زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ جب سوویت فوجیں جو ہیں آئیں نا وہاں افغانستان میں، جی تو پہلے انہوں نے وہاں پہ ایک پرو سوویت یونین ببر کارمل کی حکومت قائم کی، جی اور پھر قبضہ کر لیے۔ تو کہتے تھے یہ روسی ریچھ کی جپھی جو ہے نا، یہ بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ جی اب یہ جو ٹرمپ کی جپھی ہے نا، ہمیں یہ کہتی ہیں ایلس ویلز اور آ کے کہ جی وہ آپ چین کی جپھی جو ہے یہ تو آپ کو کھا جائے گا، یہ اتنے ہائی انٹرسٹ پہ آپ لے رہے ہیں، اور چین کے بڑے عزائم ہیں، وہ لون دیتا ہے، ہم گرانٹ لون دیتے لے کے، ہیں، اور یہ نہیں لون کے علاوہ اس کے بڑے اور عزائم ہیں بڑے خطرناک، اس سے بچ کے رہیں۔ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم آپ کو تو دیکھیں نا، آپ کو بڑے لو انٹرسٹ پہ قرضے دیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ جو ٹرمپ جیسا گنڈا ہے، جی اس کو کہتے ہیں جی یہ کہا نا ایران نے کہ ہی از اے ٹیررسٹ ان اے سوٹ۔ پینٹاگون کو ٹیررسٹ قرار دے دیا انہوں نے، پارلیمنٹ سے قرارداد منظور ہوئی ہے وہاں پہ، پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ پینٹاگون کو دہشت گرد تنظیم دیکھیں نا، قرار 10 لاکھ کا جنازہ جو ہے لوگوں کا آنا، جی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور قم کے مسجد میں جہاں میں گیا ہوں، جی جی میں نے ادھر لال جھنڈا لگانے کا مطلب ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اور یہ جو ایرانیوں کی جو ریزالو ہے نا، بہت عظیم قوم ہے، جی اس کو بہت قابل داد ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ جس قوم میں استقامت ہو، ہمت ہو، جرت ہو، قربانی کا جذبہ ہو، ڈسپلن ہو، وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ ٹھیک، ایک سویلائزیشن ہے
اب ہمارا حال دیکھیں کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں جی ہماری ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی ہیں امریکہ سے. واٹ از دی لیسن فار پاکستان اس سارے معاملے میں کیا سبق ہے پاکستان کے لیے؟ یار پاکستان کے لیے سبق یہ ہے کہ اپنے پیر پہ کھڑے ہوں, استقامت کا مظاہرہ کریں. ایک نیوکلیئر طاقت ہے, 5ویں بڑی ہماری فوج ہے, ہم کیوں ڈرتے ہیں اتنا ان لوگوں سے؟ نظامی صاحب اب تو اپوزیشن دیکھیں نا, ایک زمانہ یہ تھا کہ سعودی عربیہ ہمارا ڈپینڈنٹ تھا, جی اب ہم سعودی عربیہ کے ڈپینڈنٹ ہیں. ایسے ہی بتائیے, ہے ایسے ہی ہے ایسے اب ہی ہے. سعودی عربیہ یو اے جتنا میرے خیال ڈی ایچ اے جتنا ہوگا یو اے یا کتنا بھی ہوگا جتنا مجھے نہیں پتا. جی جی نظامی صاحب اس کے آگے جناب ہماری وزیر اعظم موٹر چلا رہے ہیں اس کے. اچھا ایک آج سے 6 مہینے پہلے ایک سیناریو یہ تھا, یہ جو ریجنل میٹرز تھے, کشمیر کا مسئلہ پچھلے 1-1.5 سال سے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ یہ لہر ہے وہاں پہ, تحریک آزادی کا بہت جاری ہے وہاں انڈین گورنمنٹ کی طرف سے. 6 مہینے پہلے ہمارا نظامی صاحب یہ رونا تھا کہ ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی بے یقینی ہے, یہ ختم ہو جائے تاکہ ہم کسی ڈگر چل پڑیں. آپ نہیں سمجھتے آج کے دن یہ جو آرمی ایکٹ کی منظوری کے بعد حکومت کے پاس بھی اپوزیشن کے پاس بھی ایک بہانہ مل گیا ہے کہ معاملات کو سدھارا جائے اور یہ ریجنل چیلنجز, نیشنل سیکیورٹی کے چیلنجز, ان سے نمٹا جائے؟ سب سے بڑا چیلنج تو اکانومی کا ہے, گورننس کے ایشو. بے یقینی ہوگی تو اکانومی تو نہیں سدھرے گی. ہاں تو تو یہ بے یقینی ختم کرنے کا موقع نہیں ہے آج کا دن. یہ جو آج ایک ہمیں بھائی چارہ کہہ لیں, اتفاق کہہ لیں, پارلیمنٹ میں نظر آیا, آلدو پیپلز پارٹی نے اپنی سفارشات کیں, ایک اختلاف ہی تھا نا حکومت کے بل سے, لیکن بعد میں چلیں وہ وڈرا بھی کر گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ کیا اسی طرح نہیں چلنا چاہیے؟ جی بالکل چلنا چاہیے. جسٹس آصف کھوسہ نے بڑا آسان کیا جی کہ انہوں نے یہ اپوزیشن کو بھی ایکسپوز کر دیا. حکومت تو پہلے ایکسپوز ہوئی تھی جی کہ ان میں کتنی جان ہے. اچھا آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی ہے, نیب کو لے کے سپریم کورٹ کی آج کچھ مزید بھی آبزرویشن سامنے آئی ہیں نظامی جی صاحب, ہاں, اور اس میں ذرا مجھے بتائیں نا کیا ہے. جسٹس مشیر عالم کی جانب سے آج بڑے سخت قسم کے ان ریمارکس کا ایک ریمارک پہلے ہی بڑا سخت ہے. کون سا؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے بندے کو پکڑ لیتے ہیں پھر الزام ڈھونڈتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی اسی پہ میں آ رہا تھا, اور بندہ وہاں پڑا رہتا ہے اور اس کے بعد جا کے ثبوت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اچھا نیب ترمیمی دیکھیں آرڈیننس, نا ہم ثبوت کیسے ڈھونڈتے ہیں, 3rd ڈگری میتھڈس. وعدہ معاف گواہ, ہاں وعدہ معاف ہوا, پلی بارگین. جی پلی بارگین, وعدہ معاف آپ کریں اس کے خلاف بیان دے دیں, پلی بارگین لینے جائیں, پہلے لکھتے ہیں ذرا. اچھا نظامی صاحب اس کے باوجود یہ کامیاب نہیں ہوئے. نیب, اقبال زرڈ احمد کو پکڑا ہوا ادھر, جی ٹھیک ہے نا, ادھر یہ شاہد خان عباسی کو پکڑا ہوا ہے. جی وہ بیچارہ حسین داؤد جو اینگرو والا ہے, جو انویسٹمنٹ لے کے آیا یہاں, جی جی جو اتنے بڑا ادارہ جس کی ٹرمینل 2 ہے, جی وہ نیب کی پیشیاں بھگت رہا ہے. جی ایک طرف اس کو ایشور کرتے ہیں ایٹ دی ہائیسٹ لیول کے تمہیں کچھ نہیں ہوگا, جی دوسری طرف اس کو نیب میں ہیوملیٹ کرتے ہیں. مطلب یہ کیا ہے اس قسم کے نیب جو ہے. لیکن میں یہ آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اب یہ ان کو کچھ کرنا پڑے گا. جب یہ نیب کا قانون آئے گا نا اسمبلی میں, تو یہ اس طرح پاس نہیں ہوگا. اس پہ اپوزیشن کی کچھ نہ کچھ سفارشات ہوں گی. بالکل. اچھا نظامی صاحب, یہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے ابھی تک جو اس کے خد و خال ہیں, دیکھا جائے نیوٹرلی دیکھا جائے, وہ صرف گورنمنٹ کے پولیٹیشنز کو فیور نہیں دے رہا, بیوروکریسی کو تو دے رہا ہے, لیکن وہ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی فیور تو دے رہا ہے. اب بظاہر یہ وہ جو آپ بات کریں کہ احتساب ڈرائیو سلو ہو جائے گی, اپوزیشن کو فیور دے رہا ہے, نظر تو مجھے کوئی نہیں آیا. نظامی صاحب اب جتنی مجھے بتائیے کہ حسن اقبال کو اندر رکھنے کا کیا جواب ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں آرڈیننس سے مستفید ہی نہیں ہونا چاہ رہا. وہ ہونا چاہیے یا نہ چاہیں, جنہوں نے پکڑا ہے, اگر وہ کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کہیں کہ جی وی ہیو نتھنگ وتھ. تو آپ احسن اقبال آ جائیں گے, باہر آ جائیں گے نظامی صاحب, سب آ جائیں گے. اگر وہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا سب آ جائیں گے. جی ایسے ہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس سے متعلق کریں گے کہ نیب کی ترمیمی آرڈیننس سے کیا صرف یہ جو تاثر ہے کہ صرف حکومت یا حکمراں جماعت کے سیاستدان مستفید ہو سکتے ہیں یا اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں گے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو. نظامی صاحب, نیب آرڈیننس کی ہم بات کر رہے تھے, بیوروکریسی سے متعلق بھی جو ابہام تھا, اور پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ اب کام کریں, مطلب بیوروکریسی کو, بزنس مین کو نیب کے چنگل سے آزاد کروا دیا گیا ہے. اپوزیشن کا ایک ویسے پروپیگنڈا تو ہے جی صرف حکومتی سیاستدان مستفید ہوں گے, لیکن ایکچولی یہ آرڈیننس اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد نظام سسٹم کتنا آسان ہو جائے گا؟ یہ میرا ذرا پوائنٹ ویو ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. جی یہ قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے. جی
یہ آپ ڈسکریمنیٹری قانون ہے نا یہ کہ جی آپ تو چور ہیں اگر آپ یہ کام کریں آپ نہیں ہیں. اب سارا جو کام ہے جو سیاستدان بحث ہوتے ہیں وہ کس کے تھرو کرتے ہیں؟ بیوروکریسی کے، افسران کے، سرکاری مشینری. تو اگر آپ نے بیوروکریسی کو چھوڑ دیا تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ سیاستدانوں کو بھی چھوڑ دیں. نظامی صاحب، شاہد خاقان عباسی یہ LNG والے معاملے میں ایک بات کیا کرتے تھے، کہتے تھے منسٹر سب سے آخر میں آتا ہے اور میں ذمہ داری سیکرٹری پہ ڈال سکتا ہوں، کسی ڈائریکٹر پہ ڈال سکتا ہوں، کسی اور سب آرڈینیٹ پہ ڈال سکتا ہوں. میرے تک تو پہنچتے پہنچتے نیب کو بہت ٹائم لگنا تھا اور میں اپنی ذمہ داری لے رہا ہوں، یہ کام میں نے کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوروکریسی کو چھوٹ ملتی ہے تو پولیٹیشین آٹومیٹکلی وہاں سے ایک ریلیف لے رہے ہیں. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ بیوروکریسی کو دے ہیو اے لائسنس ٹو ڈو واٹ ایور دے لائک. یہ عجیب سی کوئی بات ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہونی چاہیے نیب کے آرڈیننس کے حوالے سے. جی کہ نیب کا ایک قانون ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ. جی. اب FBI ہے انڈیا میں، CBI یہ ایک ادارہ ہے، آپ یہاں بھی یہ ایک ادارہ بنائیں. جی. یہ نہیں کہ جی ایک FBI ہے، ایک FIA ہے، ایک FIA ہے، ایک نیب ہے، اکٹھا کریں آپ اس کو، ایک قانون بنا دیں اکراس دا بورڈ، اس کو کر لیں، اس پہ بحث. ٹھیک. نظامی دستگیر صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما MNA ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب خرم صاحب سے بھی جان لیتے ہیں. خرم دستگیر صاحب مبارک ہو، آج بل جو ہے وہ وہاں سے تو پاس ہو گیا، آرمی ایکٹ اور نیوی ایکٹ اور ایئر فورس ایکٹ جو ہے، اور کل سینٹ جا رہا ہے. تو آج جو آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں کچھ سنا بڑی لیدے ہوئی ہے اس معاملے میں. کچھ لوگ بڑے ناراض تھے آپ کے کہ جناب یہ آپ نے ہمیں کسی کا کاری نہیں چھوڑا، ہمیں پوچھا ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کس کے حکم پہ کر رہے ہیں. تو کوئی اس قسم کی لیدے ہوئی ہے آج؟ جی بالکل، یہ جمہوری پارٹیاں ہیں ان میں اختلاف رائے ہوتا ہے. آج بھی ہوا، جو چند دن پہلے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی اس میں بھی اختلاف رائے ہوا. تو اختلاف رائے تو ہوا، لیکن چونکہ ہمارے قائد کی ہدایت تھی اور اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کیا، اور اوور آل ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے وہ معاملہ جو ایگزیکٹو کے ڈبے میں بند رہتا تھا وہ کھل کر اب پارلیمان کا اس کے اوپر اختیار جو ہے وہ وسیع ہوا ہے ایسے معاملے میں، تو یہ کوئی اتنی خرابی کی بات نہیں ہے جتنا اس کو سمجھا جا رہا ہے. ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے پارلیمانی بالادستی کا، اور اس کی طرف جس کی طرف جو مسلم لیگ کا مشن تھا اور ہے رہے گا کہ ووٹ کو عزت دو. نہیں، لیکن اس میں دستگیر صاحب ایک اس کا الٹ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے نا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہوئی ہے یا پارلیمنٹ کو پہ بغیر بحث مباحثے ایک چیز منظور ہو گئی ہے. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ قومی مفاد میں شاید یہی رستہ درست تھا، لیکن اس سے پارلیمنٹ کس طرح مضبوط ہوئی ہے یہ ذرا مجھے سمجھا دیں آپ. جی دیکھیے نا، اس میں وہ تمام ایشوز جو اس سے پہلے وزارت دفاع اور وزیر اعظم ہاؤس اور کثر صدارت کے درمیان رہتے تھے، اب ممبران کو جو ہے یہ موقع ملا ہے اس کو دیکھنے کا، اور یہ ایک بڑی قیمتی سینس آئی ہے کہ پارلیمان کا ایسے معاملات میں بھی بڑا سنجیدہ کردار ہے جس میں ہم نے اعلیٰ ترین اور حساس ترین عہدوں کی جو ٹرمز ہیں یا ان کے بارے میں کہ جی اس کی ریٹائرمنٹ ایج کیا ہوگی، تو یہ ایک سویلین بالادستی کے لیے ایک ہم نے پیش رفت کی ہے. اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید کوئی بہت ایشو بن گیا ہے یا کیسے جس پہ کرٹیسزم مسلم لیگ نون پر ہو رہا ہے، لیکن اوور آل اس چیز کا پارلیمنٹ میں آنا اور ڈیبیٹ ہونا پارلیمنٹری پارٹیز کے اندر بھی بڑی ویلیبل چیز تھی کہ اس کے اوپر باقاعدہ لوگوں نے کھل کر بات کی ہے، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ، اور مستقل پارٹی کے اندر جو گفتگو جاری تھی ہماری پارٹی میں بھی، پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی، دوسری اپوزیشن میں بھی. تو اس سے ہم نے جو ہے وہ ایک اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے وہ صفحہ پھٹ کر پہلے عدالت میں گیا جس پہ کہتے تھے ہم ایک پیج پر ہیں، اور پھر وہ صفحہ جب پارلیمان کے پاس آیا ہے تو پارلیمان کے پاس آنا اور اس عوامی نمائندگوں کا اس معاملے میں رول ہونا ایک بہتر چیز ہے. یہ رول ہی آپ کا ہے خرم صاحب، قانون ساز ہیں آپ، یہ آئین سازی قانون سازی کام ہی آپ کا ہے، اور تو کسی کا رول ہی نہیں ہے. یہ تو خیر اچنبے کی بات ہے. لیکن آپ نے کہا کہ قائد کے حکم پہ، اب یہ قائد کیا شہباز شریف صاحب کا حکم تھا؟ رول اس لیے نہیں تھا کہ دیکھیے اس سے پہلے جو عدالت، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، عدالت نے وہ بند ڈبہ کھولا جو کہ کنونشن یعنی روایت کے اوپر چل رہا تھا، اور یہ بات عیاں ہوئی پوری قوم کے اوپر بھی اور پارلیمان کے اوپر بھی
کہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اور ان کی جو ایکسٹینشن اگر کبھی ہوتی ہے، وہ سارے معاملے جو ہیں وہ ایک ہوا میں ان ریٹن رولز تھے. اب اگر یہ وزیر اعظم کو جو آج اختیار دیا گیا ہے، وزیر اعظم جب اس کا استعمال کریں گے تو انہیں لکھنا پڑے گا کہ یہ آرمی ایکٹ کی شک 8B کے تحت جو پارلیمان نے اس دن پاس کی تھی اس کے تحت یہ اختیار. تو جب اختیارات کا قانون کے تحت آنا بجائے یہ کہ وہ ہوا میں ایک کنونشن میں رہیں، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے لیے بھی اور ڈیموکریسی کے لیے ایک پیش رفت ہے. دستگیر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ عام طور پہ تاثر یہ ہے جو تجزیہ نگاروں کا کہ یہ کوئی کوڈ پرو کو ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے جو حمایت غیر مشروط کی ہے اس کا کوڈ پرو کو ہے. اگر کوئی ہے تو ذرا بتائیں ہمیں. جی ہم تو بطور ممبران اگر کوئی ایسی چیز اس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں اس سے واقف نہیں ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہمیں تو یہی اس وقت جو انسٹرکشنز تھیں اور اوورال جو حالات بنے اس حکومت کی نالاحقی کی وجہ سے کہ اس ایشو پہ ہمیں جو ہے وہ مثبت طریقے سے ایکٹ کرنا ہے، وہ ہم نے کیا. اور دیکھیں نا، اس میں ایک بہت بڑی بات جو ہوئی، اس جو عدالت سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس سارے معاملے میں، سپریم کورٹ نے یہ کہا باقاعدہ طور پہ کہ حکومت کی جتنی بھی کارروائی تھی، کاغذی کارروائی، سمریز بائی منسٹری آف ڈیفینس، پریزیڈنسی، پرائم منسٹر، نل اینڈ وائڈ ہو گئی نا. تو وہ جو پچھلے 72 سال کی تاریخ تھی اس معاملے میں، وہ ختم کر کے ایک نیا چیپٹر کھلا ہے. اب اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ یہ اس میں کس حد تک بہتری کی گنجائش تھی. مجھے ذاتی طور پر بڑا اعتراض تھا کہ اس میں ایک آؤسٹر کلوز جو ڈالی گئی کہ جی عدالت کا اس میں عمل دخل نہیں ہوگا، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن عدالتیں جو ہیں وہ بہرحال مجاز ہیں، اگر وہ نوٹس لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. جی اچھا، یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ میاں نواز شریف حالانکہ کافی بیمار ہیں لیکن وہ اس کو خود مانیٹر کر رہے تھے ساری سچویشن کو. دوسرے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کیا رول تھا اور وہ ایسے نازک مرحلے پہ کیوں انہوں نے بیرون ملک رہنا پسند کیا. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اتنی عجلت میں آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے بلاول صاحب کو بھی ناراض کر لیا، ان سے مشورہ نہیں کیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جنہوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا آج، وہ بھی یا ان کی پارٹی نے نہیں دیا، وہ بھی ناراض ہیں کہ ہمیں بائی پاس کیا گیا، ریبر کمیٹی کو بھی بائی پاس کیا گیا. تو اس لحاظ سے تو اپوزیشن کی جو ایک یونٹی تھی اس میں دراڑ نہیں پڑ گئے. جی لیکن اس میں یہ آپ نے درست کہا کہ اس کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکتا تھا. مسلم لیگ نون کی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی تھی اس میں بھی کافی ایک کمی ہمیں نظر آئی، کیونکہ ہر جگہ یہی کہا گیا کہ جی یہ تو ایکسٹینشن کسی ایک ذات کو دی جا رہی ہے اور ایک انڈیویجول بیسڈ ہے. حالانکہ آج جو قانون پاس ہوا ہے، جب ہم سب نے اس کو پڑھا ہے، تو اصل تو معاملہ وزیر اعظم کی جو ثواب دید ہے اس کو قانون کے تحت کوڈیفائی کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم اگر نہ چاہیں تو نہیں ہوگا. اور پرائم منسٹر نواز شریف نے اپنی 3 ٹرمز میں کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی، ان کا اختیار تھا. اب وہ یہ کہ جو اختیار جو ہے صرف ایک روایت کے تابع تھا، اب وہ قانون کے تابع آ گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو کردار ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی نواز شریف اور شہباز شریف کا معاملہ جو ہے وہ شاید کوئی فرق ہے، لیکن میں نے اپنی جو چند سال گزارے ہیں اس دشت کی سیاحی میں، وہ یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وقت انہوں نے میاں نواز شریف کی جو ہے وہ منشا کے بغیر کوئی نہیں، اب تو ایک ہی اٹھایا. وہ ضرور وہ بھی اختلاف کرتے ہیں ہماری طرح، لیکن شہباز نواز ہے، نواز شہباز ہے، یہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ بھی اسی طرح پابند ہے. خرم صاحب یہ بتا دیں، آپ نے قائد کا حکم تھا، جو ایک لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی دراڑ ہے، وہ دراڑ نہیں ہے. جی اب تو باقی کوئی نہیں ہے. نہیں دراڑ نہیں ہے. قائد کا حکم تھا، قائد آپ کے نواز شریف ہیں. یہ بتا دیں کہ قائد نے حکم صادر کرنے سے پہلے کیا آپ لوگوں سے، آپ کی جو دیگر قیادت ہے ان سے کوئی مشاورت بھی کی ہے؟ کیونکہ جس طرح کے ریزرویشنز آج پارلیمانی پارٹی میں آپ کے لوگوں کے آئے ہیں، اس سے تو نہیں لگتا کہ کوئی مشاورت کی گئی ہے. جی دیکھیں، اس میں جو ایک سینئر لیڈرز کا اجلاس لندن میں 7 دسمبر کو ہوا تھا، میں بھی اس میں شامل تھا. وہاں پہلے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں بڑی کھل کر بات ہوئی، سب نے اپنی اپنی رائے دی اس معاملے پہ، میں نے بھی دی.
اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میٹنگ کے جو نتائج تھے وہ پھر جا کر میاں نواز شریف کی جب ہم ان کی صحت کا پتہ لینے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا ڈسکس کیا، تو ان سے بھی یہ شیئر کیا گیا تھا. اس کے بعد پھر یہ ہمیں کہا گیا کہ جی ہم نے اس جو ہے قانون سازی کی سپورٹ کرنی ہے. ایز آئی سیڈ اس کو اپوزیشن کے حوالے سے اور میسیجنگ کے حوالے سے بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا. دسمبر کا واقعہ ہے، لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے. آپ نے اپنے قانون ڈسکس کیا پروگرام میں کہ نیب کا قانون بھی آ رہا ہے، اور اوور آل جو اکانومی کی بگڑتی صورتحال آج اسٹیٹ بینک نے پہلی کوارٹرلی رپورٹ میں دے دی ہے کہ جی 2.5% ہی گروتھ ریٹ رہے گا، اور پاکستان کی تاریخ میں 7 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. تو عوام تو چیخ رہے ہیں، اور یہ اس حکومت کی نالائکی اور نااہلی جو ہے اب زیادہ دیر چل نہیں سکتی.